ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے، مارچ کے 5 اور شعبان کی 23 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آخر میں ہے آپ کے لیے ایک سوال. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. اپیکس باڈی لے اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس کی ذیلی کمیٹی کا کل شام 4 بجے نئی دلی میں مرکزی وزارت داخلہ کے ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ میٹنگ منعقد ہوئی، جس دوران فریقین کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچے اور یوں اجلاس ناکام ہوا. میٹنگ میں اپیکس باڈی لے کے تھوپسٹن سیونگ سرنگ دورجے لقرک اور نوانگ ریگزن جورا، جبکہ کارگل ڈیموکریٹک الائنس سے حاجی اصغر علی کربلائی، قمبر علی آخون اور سجاد حسین کرگلی شامل ہوئے. اس میٹنگ کے حوالے سے اپیکس باڈی لے اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے لداخی عوام کو مطلع کی. یاد رہے 3 جنوری کے احتجاج کے بعد وزیر امور داخلہ کی جانب سے اپیکس باڈی لے اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس کو بات چیت کے لیے دلی بلایا اور کئی دور کی میٹنگ ہوئی. آخری میٹنگ دلی میں مرکزی امور داخلہ کے نارتھ بلاک میں طے شدہ پروگرام کے مطابق کل شام 4 بجے رکھا گیا تھا، جس دوران فریقین اپنے موقف پر اڑے رہے اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا. اس سے قبل 24 فروری کو اپیکس باڈی لے اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس کی 3 ممبران پر مشتمل ذیلی کمیٹی کے نمائندوں نے ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا تھا. واضح رہے، لداخ کے قارئین ایم ایچ اے کے ساتھ محض ان 4 نکاتی مطالبات پر بات کرنے پر راضی ہوئے تھے، جس میں لداخ کو اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ دینا، لداخ کو آئین کے 6 شیڈول میں شامل کر کے تحفظات فراہم کرنا، لداخ پبلک سروس کمیشن تشکیل دینا اور ضلع لیہ اور کارگل کے لیے الگ الگ لوک سبھا کی منظوری کے مطالبات شامل تھے. رہبر تعلیم اساتذہ کے ایک وفد نے لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا سے ملاقات کی اور ایل جی سے رہبر تعلیم کے لیے موجودہ ٹرانسفر پالیسی کو برقرار رکھنے کی درخواست کی. ایل جی نے اساتذہ کو بتایا کہ ایسی تبدیلی کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے. دریاسنا ذرائع کے مطابق کارگل ضلع کے رہبر تعلیم اساتذہ میں ایک بحث کو جنم دیا ہے، جہاں رہبر تعلیم اساتذہ کا ایک حصہ مناسب پالیسی کے ساتھ اپنے پوسٹنگ کو ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں منتقل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ ایک اور گروپ مطالبہ کر رہا ہے کہ ان کے تبادلے کو برقرار رکھا جائے اور انہیں اسی جگہ پر کام کرنے دیا جائے جہاں وہ پہلے سے ہی بطور استاد خدمات انجام دے رہے ہیں. الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کلسٹر 2.0 اسکیم کے نفاذ کے حکمت عملی پر غور کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی لداخ امت شرما کی صدارت میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی. اس میٹنگ کے دوران الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کلسٹر اسکیم کے کامیابی کے مختلف اہم پہلوؤں پر اہم بات چیت کی گئی، جس میں الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کلسٹر کو انجام دینے کے لیے ذمہ داری نافذ کرنے والی ایجنسی کا انتخاب، کنیکٹیویٹی انفراسٹرکچر سے لیز موزون زمین کی نشاندہی کرنا تھا. امت شرما نے الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کلسٹر اسکیم 2.0 جیسے اقدامات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے مقامی انٹرپرینورز کی حوصلہ افزائی ہوگی، روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں گے اور خطے کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے گا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم -10.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ، دراس میں -18.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زانسکار میں کم سے کم -25.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سپریم کورٹ نے پیر 1997 کی پی وی نرسمہا راؤ
معاملے میں اپنے فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ رشوت خوری کو پارلیمانی استحقاق کے ذریعے تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ کی سربراہی والی 7 رکنی بینچ نے یہ متفقہ فیصلہ دیا۔ بینچ نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 105 یا 196 کے تحت رشوت خوری کو چھوٹ نہیں دی گئی ہے، کیونکہ رشوت کے معاملے میں ملوث ایک رکن مجرمانہ عمل میں شامل ہوتا ہے۔ 7 رکنی بینچ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رشوت خوری کو پارلیمانی استحقاق ذریعے تحفظ حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ بدعنوانی اور رشوت خوری ہندوستانی پارلیمانی نظام کے کام کو تباہ کر دیتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ رشوت خوری کو پارلیمانی استحقاق سے تحفظ حاصل نہیں ہے اور 1997 کے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے ان دفعات کے منافی ہے جو قانون سازوں کو کسی خوف کے بغیر کام کرنے کے لیے آئینی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ امریکہ، قطر اور مصر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان قاہرہ میں جاری جنگ بندی کی کوششوں کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے افراد کی فہرست دینے سے انکار کے بعد غزہ میں جنگ کو روکنے کے لیے ہونے والے قاہرہ مذاکرات کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اسرائیل نے حماس کے ذریعے یرغمال بنائے گئے افراد کی مکمل فہرست طلب کی تھی، جسے حماس نے فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ اتوار کی ہی روز حماس کا ایک وفد قاہرہ مذاکرات کے لیے پہنچا تھا اور 6 ہفتے کے لیے جنگ بندی کے مذاکرات کے کامیاب ہونے کی امید پیدا ہوئی تھی، لیکن اسرائیل کا وفد موجود نہیں تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اتوار کے روز غزہ میں کی گئی رپورٹوں پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ جنگ کی وجہ سے غزہ میں 22 لاکھ افراد کو قحط کے خطرے کا سامنا ہے۔ بیان میں سلامتی کونسل نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ کی پٹی میں شہریوں کو مناسب انسانی امداد کو فوری رسائی میں سہولیات فراہم کرے۔ بیان میں مزید کہا کہ جنگ کی وجہ سے غزہ کے 22 لاکھ لوگوں کو غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ کونسل نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ غزہ تک امداد پہنچانے کے لیے سرحدی گزرگاہوں کو کھلا رکھیں اور انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اضافی کراسنگ کھولنے میں سہولیات فراہم کرے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اب پیش ہے آج کا سوال۔ سلسلہ کوہ قراقرم کہاں واقع ہے؟ جواب کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔